السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ حکومت ایک اور سخت فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور ایک بڑے بحران کے خدشے کا بھی باضابطہ طور پر اظہار کر دیا گیا ہے۔ کیا سخت فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ کون سا بڑا بحران جو ہے پاکستان میں آ سکتا ہے، اور جس سے عوام اب تک جنگ کی جو صورتحال کی وجہ سے پاکستان میں بحران آئے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ اس بحران سے متاثر ہو سکتے ہیں لوگ۔ وہ کون سا بحران ہے، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ کچھ جنگی معاملات، صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوں لگتا ہے کہ واقعتاً وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے گالیاں دی ہیں، گالیاں بکی ہیں ایران کے لیے۔ کوئی سفارتی زبان نہیں ہے، کوئی سپر پاور کے صدر کا جو لب و لہجہ ہوتا ہے اس میں وہ نہیں ہے۔ ایک گنڈے کا لب و لہجہ، ایک دہشت گرد کا لب و لہجہ، یا ایک اٹھائی گیرے کا لب و لہجہ ڈونلڈ ٹرمپ نے استعمال کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی ایران کو، وہ کل ختم ہو رہی ہے، اور ایران ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی بھی دھونس اور دھمکی، یا یہاں تک کہ ان کا جو حملے ہیں مسلسل ایران کے اوپر، اس کی پرواہ نہیں کر رہا ایران۔ اور ایران مسلسل جو آفرز کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ معاہدے کے لیے، اس کو ٹھکرا رہا ہے۔ ایران ٹھوس گارنٹیز چاہتا ہے، جو کہ ظاہر ہے فی الحال دنیا میں کوئی بھی ایران کو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو اس پر بھی بات کریں گے۔ جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے، کیونکہ وہ زیادہ متاثر ہیں ہم جنگ سے، باقی پوری دنیا میں متاثر ہے، لیکن میں تو پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ جنگ جس دن چھڑی تھی اس دن سے کہ ہم بہت برے طریقے سے متاثر ہوں گے اس بحران سے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری معیشت بہت کمزور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم تیل پیدا کرنے والا ملک نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس جو گیس ہے، قدرتی گیس، وہ ہم میرا خیال ہے کوئی 70-75% جو ہمارا استعمال ہے وہ ہم مقامی اپنا پیداوار ہے ہماری، لیکن ہم کوئی 25 سے 30% باہر سے منگواتے ہیں۔ تو تیل ہم ٹوٹل کوئی 20% اپنا پیدا کرتے ہیں، اور باہر 15 سے 20%، اور باقی سارا 80 سے 85% تو ہم باہر سے منگواتے ہیں۔ تو ایک تو وہ، اور قیمتیں بڑھی تیل کی۔ ایران نے کہہ دیا کہ ہم $200 فی بیرل پر لے کر جائیں گے، تو اس وقت بھی میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ اگر $200 فی بیرل پر تیل کی قیمت گئی تو پاکستان کو 4 سے 5.5 ارب ڈالر پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے وہ بڑھ جائے گا۔ کہاں سے آئیں گے وہ پیسے؟ تو بحران جو ہے وہ سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پیٹرول کا بحران، یا پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے جو بحران پیدا ہوا ہے، پیٹرول کی قلت تو نہیں ہے لیکن بہرحال ایک بحران تو سر اٹھا چکا ہوا ہے۔ مہنگائی، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، لیکن جو قدرتی گیس ہے، سوئی گیس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بحران کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایک اجلاس ہوا ہے جی، اور اس اجلاس میں ایک تجویز پیش کی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ جی گھریلو صارفین کو جو فراہم کی جانے والی گیس ہے اس میں کٹوتی کی جائے، کمی کی جائے، اور وہ یوریا کھاد بنانے والی فیکٹریوں کو دی جائے۔ اب دونوں ضروری ہیں۔ گھریلو جو اپنا استعمال ہے، ہم نے تو پورا کا پورا ڈپینڈنسی اسی کے اوپر ہے، ہمارے شہروں میں تو خاص طور پر۔ دیہی علاقوں میں تو لوگ لکڑیاں شکڑیاں جلا لیتے ہیں، یا وہ جو ہوتے ہیں اپنا اپلے گوبر کے، وہ جلا لیتے ہیں۔ یہاں پر شہروں میں ہمارے پاس، کیونکہ بجلی اتنی مہنگی ہے کہ لوگ بجلی پر تو کوکنگ نہیں کرتے، جو جتنا بھی کھانا پکانا ہوتا ہے گھریلو استعمال میں تو سوئی گیس استعمال ہوتی ہے، یا ایل پی جی ہوتی ہے۔ اب کیونکہ ایل پی جی جو ہے وہ بند ہے، سارا کچھ جنگ کی وجہ سے قطر سے جو آنی ہوتی ہے وہ نہیں آ رہی، تو اس کی وجہ سے ہمیں شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایک اجلاس ہوا، ایکسپریس رپورٹ کر رہا ہے کہ اس اجلاس میں کچھ ایک وفاقی وزیر نے راشن بندی کی تجویز دی ہے۔ یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اپنا بحرانی کیفیت، اس کے حوالے سے بریفنگ تھی۔ تو ایک وفاقی وزیر جو ہیں، جو اپنا وزیر خوراک ہیں، انہوں نے تجویز دی کہ جی کھاد کی قلت ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ظاہر زراعت متاثر ہوگی بدترین طریقے سے۔ تو وہ ہمیں گھریلو صارفین کو جو ہم گیس فراہم کرتے ہیں
اس میں مزید 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کریں یا اس میں مزید کٹ لگائیں اور وہ گیس ہم جو ہے وہ دیں فرٹیلائزرز کو. لیکن جو وفاقی وزراء موجود تھے، توانائی کی اپنا کمیٹی کا اجلاس تھا، یہ وفاقی وزراء موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی جو باقی دیگر وفاقی وزراء تھے، انہوں نے کہا کہ یار پہلے ہی بڑے غیر مقبول قسم کی حکومت فیصلے کر چکی ہے، پہلے ہی لوگ شدید جو ہے وہ پریشان ہیں، اور یہ فیصلہ کر کے کہ جی گھریلو صارفین کو گیس کی جو ہے وہ دی جائے، شارٹیج دی جائے یا لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھایا جائے، تو یہ تو حکومت کے خلاف جائے گا معاملہ، تو لہٰذا اس طرف نہ جائے. تو اب یہ صورتحال بن رہی ہے، حکومت اس طرف جا سکتی ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ بڑھ سکتی ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھ سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کیونکہ فرنس آئل بہت مہنگا ہو رہا ہے، اور اس پر جو بجلی پیدا کی جائے گی وہ بہت مہنگی لوگوں کو فراہم کی جائے گی، اس سے مہنگائی کا الگ سے طوفان آئے گا. لہٰذا حکومت کچھ اس طرح مینیج کرے گی کہ لوڈ شیڈنگ کر کے تھوڑا سا چیزوں کو مینیج کیا جائے گا. ظاہر ہے اس کا بھی نقصان ہوگا. ایک اور غیر مقبول فیصلہ جو حکومت تقریباً کرنے جا رہی ہے بلوچستان میں اور گلگت بلتستان میں، تو اس کے اعلان ہو چکا ہوا ہے، مارکیٹیں جو ہیں وہ جلد از جلد بند کرنے کی. میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ ہم جو ساری رات جاگتے ہیں، بتیاں جلاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، لوگ ہوٹلوں پہ کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم عام حالات میں نہیں ہیں. اس وقت پاکستان ایک بڑی بحرانی کیفیت میں گزر رہا ہے. تو اس وقت سخت فیصلے حکومت کو کرنا ہوں گے اور لوگوں کو اس پر عمل کرنا ہوگا. تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت آج یا کل یہ فیصلہ کر لے گی کہ مارکیٹیں صبح کھولیں اور شام کے وقت بند کر لیں، 6 7 8 بجے مارکیٹیں بند. اس کے بعد جو میڈیکل اسٹورز ہیں یا کھانے پینے کی اشیاء کی چیزیں ہیں، دکان ہے، کریانہ شریانہ، ان کو کچھ وقت کے لیے تھوڑا سا زیادہ اسپیس دی جائے، یا میڈیکل اسٹورز کو تو خیر ان پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، وہ تو کھلے رہنے چاہیے. باقی یہ جو شاپنگ مالز ہیں، یہ جو ریسٹورانٹس ہیں، اور دن کو 2 بجے کھلتے ہیں اور رات کو 4 بجے تک یا 2 3 بجے تک کھلے رہتے ہیں، 12 1 بجے تک کھلے رہتے ہیں، ان کو بند کرنا ہوگا. تو کوئٹہ سے خبر آئی ہے کہ وہاں پر حکومت نے کوئی 8 بجے کا فیصلہ کیا ہے کہ 8 بجے تک مارکیٹیں بند کروائی جائیں. گلگت بلتستان سے بھی یہی ہے. اور شادیاں 10 بجے، پنجاب میں تو اس پر عمل ہوتا ہے، لیکن سندھ میں شادی کا ٹائم 12 بجے ہے، اس کو بھی کم کرنا چاہیے. شادی ہال میں جو شادی ہے وہ 10 بجے ختم، اس سے لوگوں کا اپنا ٹائم بھی بچتا ہے، انرجی بھی بچتی ہے. 12 بجے تک جو شادی ہوتی ہے پھر چلتے چلتے اس کو 2 بھی بج جاتے ہیں، پھر ساری رات لوگ جاگتے ہیں، پھر اگلا دن سارا کام سے بھی جاتے ہیں. تو یہ سخت فیصلہ حکومت کرنے جا رہی ہے. مسلم لیگ نون کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ تاجر طبقے کی جماعت ہے اور وہ کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرتی جسے تاجر ناراض ہوں، لیکن یہ فیصلہ مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت کرنے جا رہی ہے. ماضی میں مجھے یاد ہے جب ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ تھی 2008 میں، پیپلز پارٹی کے دور میں بدترین لوڈ شیڈنگ تھی، تو اس وقت وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ مارکیٹیں جلد بند کروائی جائیں. تو شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے مخالفت کی تھی کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تاجر ان کے ساتھ تھے، وہ نہیں اس فیصلے پر عمل کروانا چاہ رہے تھے کہ تاجر ناراض ہو جائیں گے. لیکن اب بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. تو یہ سخت فیصلہ جو ہے وہ حکومت لینے جا رہی ہے. کچھ اس طرح کے اور سخت فیصلے بھی حکومت لے سکتی ہے، لیکن کیونکہ کل پیر ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 10 دنوں کی مہلت دی تھی، پہلے 48 گھنٹے پھر 10 دنوں کی کہا تھا کہ 10 دنوں تک ایران اپنا ہرمز کھول لے ورنہ پھر ہم ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے، تو وہ ڈیڈ لائن کل ختم ہو رہی ہے. اور ڈیڈ لائن کے خاتمے کے ساتھ ساتھ امریکہ میں تو خیر چند گھنٹوں کے بعد ہو جائے گی، لیکن پاکستان میں کل 6 اپریل کو ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے. تو ڈیڈ لائن کے قریب آنے کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ ان کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے آج، اب میں کیا کروں، اس کو کس طرح پڑھوں آپ کے سامنے، اس میں گالیاں ہیں. انہوں نے کہا کہ جی جو منگل ہے، یعنی کل ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی، تو منگل جو ہے وہ پاور پلانٹس اور پلوں کا، بریجز کا دن ہوگا، یعنی وہ ان کو اڑا دے گا، ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں کو سب کچھ تباہ کر دیں گے، سب کچھ لپیٹ دیں گے، ختم کر دیں گے، اور کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے وہاں پر. پھر وہ گالی دیتے ہیں ایران کو، ان کو کہتے ہیں کریزی، جنونی، باسٹرڈ کہتے ہیں. اب میں اس سے پہلے والی گالی نہیں دے رہا، لیکن یہ باسٹرڈ کہہ رہے ہیں ایران کو، اور کہتے ہیں کہ تمہیں ہم دھکیل دیں گے اس میں دوزخ میں، جہنم میں دھکیل دیں گے.
اب یہ لب و لہجہ بذات خود امریکنز کے لیے باعث شرمندگی ہے کہ ٹرمپ آخر کیا چاہتا ہے. تو یہ تو بہرحال ابھی اس میں کافی ساری اور ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں، تو اگلے ویلاگ میں جنگ کی صورتحال پر بات کریں گے. لیکن میں نے صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ ٹرمپ جو جارحیت بھی کر رہا ہے، جو گالیاں بھی دے رہا ہے، لیکن جو اس کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں کر پا رہا. وہ ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ جی ایران ڈیل کر لے، پھر گالیاں دیتا ہے، پھر حملے کرتا ہے. اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ کل سے انہوں نے ایران کا جو سویلین انفراسٹرکچر ہے اس پر وہ بڑے بڑے حملے کرے گا، بدترین حملے. اور ظاہر اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے، اور اسرائیل نہیں چاہتا کہ جنگ بندی ہو. پاکستان کے ذریعے کچھ خبریں، کچھ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اپنا جو نائب صدر ہیں امریکہ کے جے ڈی وینس صاحب، وہ اور اپنا وہ جو باقر اسپیکر ہیں پارلیمنٹ کے، ایرانی پارلیمنٹ کے، ان کے رابطے ہیں بذریعہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کہ کسی طرح معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے. لیکن بہرحال ٹرمپ کا لب و لہجہ جو ہے یہ ایران کو مزید جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں غصہ دلا رہا ہے. تو لہٰذا ایران اس لب و لہجے کے ساتھ بات کرنے والے کے ساتھ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈیل کرے گا، کوئی معاہدہ کرے گا. جنگ آگے جائے گی. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی چادر کے مطابق جو ہے نا پاؤں پھیلانے ہیں. ہم بہت بدترین بحرانوں کا سامنا کر سکتے ہیں. اللہ کرے جنگ کل ختم ہو جائے، بحران آہستہ آہستہ ٹل جائے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. جو ٹرمپ کا لب و لہجہ ہے، جو ایران کا جو ہے اس کا جواب، جو رد عمل ہے، اس سے لگ نہیں رہا. اچھا جی، ہمارے کیونکہ دوسری سرحد پر بھی جنگ تھی اور اس میں 23 اور 24 فروری کی رات تک عید سے پہلے اعلان کیا گیا تھا پاکستان کی طرف سے کہ ہم عید کی وجہ سے حملے نہیں کریں گے، لیکن اگر افغانستان کے اندر سے دہشت گردی پاکستان کی طرف ہوئی تو پھر ہم دوبارہ حملے کر لیں گے، اپنا جو دہشت گردوں کو ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے. آج وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے کچھ ڈیٹیلز جاری کی آپریشن غزب الحق کے حوالے سے. اور آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے بنوں میں ایک تھانے کے قریب بارود سے بڑی گاڑی ٹکرائی تھی، جس سے ایک ہی خاندان کے جو ہے وہ پولیس اہلکاروں سمیت ایک خاندان کے کچھ 6-7 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، ہلاک ہو گئے تھے. اس کے بعد یہ اپنا سامنے آئی ہے خبر آج 5 بجے کی انہوں نے جاری کی ہے جو اپڈیٹ اپنے ٹویٹر ہینڈل پر 5 بجے تک کی. فتنۃ الخوارج اور افغان طالبان ان کے خلاف آپریشن، اور انہوں نے ڈیٹیل جو دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 796 اب تک ہلاک ہو چکے ہیں اور 1043 زخمی ہوئے ہیں دہشت گرد. 286 پوسٹوں کو تباہ کیا گیا ہے. اور پھر نیچے وہ مزید تفصیل دیتے ہیں کہ 81 ٹیررسٹ جو انفراسٹرکچر تھا وہاں، ان کی جو لوکیشنز تھیں ان کو ٹارگٹ کر کے اپنا ایئر سٹرائکس کے ذریعے ان کو تباہ کیا گیا ہے، یعنی جب سے ہم نے حملے شروع کیے ہیں. 2 اور 3 اپریل کی رات کو وہ بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے طالبان نے، دہشت گردوں نے بارڈر پوسٹ ہے غلام خان، اس پر حملہ کیا اور اس پہ پھر جوابی کارروائی میں کچھ 37 دہشت گرد بتا رہے ہیں کہ جو ان کو مارا گیا، جہنم حاصل کیا گیا اور 80 زخمی ہوئے. تو ادھر جو سیز فائر تھی وہ بھی یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ختم ہو گئی ہے، اور باضابطہ طور پر انہی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے پاکستانی جو کاروائیاں ہیں آپریشن غزب الحق کے حوالے سے، جنہوں نے ٹویٹ کر کے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا. اب تک کے لیے اتنے. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.